بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے جس کی ضرورت کیا ہے، ہر دوسرے انسان کو ہے آج۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو جو بھی وظیفہ بتانا ہے، جو بھی عمل ہوگا، وہ کیا ہے، قرآن پاک سے ہوگا۔ قرآن پاک سے ہٹ کر میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہ بتایا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آگے کبھی بتاؤں گی۔ اس کا تعلق صرف قرآن پاک سے ہوگا، قرآن پاک کی ہی کوئی آیت ہوگی یا کوئی صورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جو کیا ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ویسے اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر بھیجا ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس ہم قرآن پاک میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی آیات اور بہت سی صورتیں ایسی ملتی ہیں جو کیا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ہیں، لیکن ہم اس کی طرف کیا ہے، متوجہ نہیں ہوتے، ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ ہم بس کہتے ہیں کہ بیٹھی بٹھائی ہمارے سارے کام ہو جائیں، بس ادھر سے کوئی پھونک مارے اور ادھر سے ہمارے یہ کام ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جو انسان قرآن پاک سے ہدایت لیتا ہے نا، وہ کیا ہے، کہیں سے نہیں انسان کو مل سکتی اور ویسی شفا بھی نہیں مل سکتی۔ تو آج ناظرین، آج میں نے آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے وہ ہے جی، اگر کوئی آپ کے اوپر جادو کر دے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہو، کوئی بندش لگائی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی، چاہے وہ رشتے میں رکاوٹ کی ہو، وہ کوئی اولاد کی بندش ہو، کاروبار کی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہو، یا کوئی جادو ہو، یا کوئی ایسے جیسے جنات بھی کوئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں کسی دوسرے انسان کے اوپر، اس طرح کا کچھ بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہی میں نے آج آپ کو وظیفہ اور عمل بتانا ہے۔ اور صرف عمل سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، یا آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو بھی آپ کے اوپر بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک ہوگا کہ آپ جب وہ وظیفہ کریں گے، جب وہ عمل کریں گے، بالکل خالص دل سے مخلص ہو کر، اللہ پر یقین رکھ کے جب آپ وہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جس نے آپ کے اوپر کوئی عمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جس نے وہ بندش لگائی ہوگی، یا جو کوئی بھی برا عمل کیا ہوگا، آپ جب یہ وظیفہ کریں گے، وہ عمل کیا ہے، واپس اسی شخص کے اوپر الٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے، اسی چیز کا خسارہ کیا ہے، وہ اس کو ہوگا، اسی کیا کہتے ہیں نا تکلیف میں یا اسی بندش میں وہ شخص خود مبتلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی ہے، آگے بھی سن لیں، اس سے آگے یہ ہے کہ اس شخص کا نام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ نام نہیں پتہ چلے گا، یا جیسے بھی چلے گا، بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ چاہے آپ کو خواب میں دکھائی دے، چاہے اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں ڈال دیں، یا جیسے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس شخص نے میرے اوپر کیا ہے، کوئی تعویذ کروایا تھا، یا کوئی جادو کروایا تھا، یا کوئی بندش لگائی تھی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے نا، تو آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ اس کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اس شخص نے کیا ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو جا کے پکڑ لینا ہے، بھئی اس کو کہنا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تم نے میرے اوپر جادو کیا تھا، یہ وہ جاہلانہ کام جو ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں میں نے تو ایک ایسے عمل کیا، مجھے اس سے پتہ چل گیا کہ تم نے ہی میرے اوپر جادو کیا تھا، یہ وہ ایسا کام کرنا ہے، تو یہ وظیفے کی اجازت ہرگز نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں سے، اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل بھی گیا نا کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو آپ کے لیے وظیفے کے لیے جو اجازت ہے نا، اس میں یہ شرط ہوگی کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ جا کے کیا ہے، اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا، آپ نے اس شخص کو نہیں بتانا جس کا بھی نام آپ کو نظر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی آپ نے دل میں نفرت رکھنی ہے، نہ ہی آپ نے بغض رکھنا ہے۔ دیکھیں، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر خسارے کا باعث بنتی ہیں، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، یہ صرف وہ شخص کرے جو کیا ہے، دل سے، دل کو صاف رکھے، اگر اس کو انسان کا چہرہ یا اس انسان کا کوئی بھی نام، جس طریقے سے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی اسی شخص نے میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، یہ جادو کیا تھا، تو کیا ہے، وہ بس خاموش رہے، وہ اس شخص کو کچھ نہ کہے، اس سے کوئی بات نہ کرے، اور دوسری بات ہے کہ اپنے دل میں اس کے لیے بغض بھی نہ رکھے، بس اللہ پہ چھوڑے، اور ویسے بھی معاف کر دینا،
جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا اجر ہے، آخرت میں اس کے بہت بڑے بڑے انسان کو انعامات ملتے ہیں، نماز سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نوازتا ہے جو کیا ہے معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ معاف کرنا نہ کرنا آپ کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے دل میں بغض نہیں رکھنا، کسی کے لیے نفرت نہیں پالنی، بدلے نہیں لینے، نہ اس شخص سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کا ذکر کسی اور شخص سے کرنا ہے کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے، میں نے وظیفہ کیا ہے تو کیا نام ہے نا، اس بندے کا نام آ گیا، اس نے کیا یہ وہ، مطلب یہ بات پھیلانی نہیں ہے، یہ صرف سمجھے آپ کے پاس ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے تو سمجھے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک راز ہے، اور آپ نے اس کو کیا ہے راز ہی رکھنا ہے، اپنے کیا ہے اپنی زندگی اپنی آخرت تک اس کو کیا ہے اپنے راز رکھنا ہے۔ چلیں اب آگے آپ وظیفہ سن لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ 30ویں پارے کی صورت ہے، سورۃ تکویر، ٹھیک ہے۔ 30ویں پارے کی سورۃ تکویر ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے دن میں نا 15 سے 20 مرتبہ، کوشش تو یہ کریں آپ اس کو نا گننا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کاؤنٹ نہیں کرنا، لیکن آپ اندازاً پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھی 15 سے 20 مرتبہ میری ہو گئی ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھ سکے، لیکن کم سے کم جو ہے نا 15 سے 20 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس کو۔ یہ آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، چاہے ایک مرتبہ بیٹھ کے تھوڑی دیر، اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ نہیں یاد تو آپ ایک مخصوص ٹائم کوئی بھی اپنا نکال لیں، یا کوئی کسی نماز کے بعد آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے اور کیا ہے آپ اس صورت کو پڑھ لیں اندازاً، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے نا انگلیوں پہ گرنا نہیں ہے، آپ اندازے سے پڑھتے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 15 سے 20 مرتبہ تقریباً ہو چکا ہوگا، تو بس کیا ہے آپ بس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر، اور آپ نے یہ وظیفہ تب تک کرنا ہے جب تک کیا ہے آپ کو اپنے ان اثرات کا مطلب اثر نظر نہیں آتا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اثر نظر آئے گا۔ آپ کو اگر اس جادو سے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری ختم ہونے لگے گی، اگر کوئی بندش ہے تو وہ بندش ختم ہونے لگے گی، اور زیادہ سے زیادہ آخری حدیث وظیفے کی یہ ہے کہ اگر آپ کو شخص نظر آ گیا، یا کسی طریقے سے بھی آپ کو اس کا نام پتہ چل گیا کہ بھی اس بندے نے کیا تھا، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر سے اس کی کاٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ آپ کے اوپر سے ہو گئی ہے، آپ کے اوپر سے وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ کیا ہے بس کر دیں اس وظیفے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں ایک ہی بار کرنا پڑے گا، بار بار اس کی وہ نہیں ضرورت پڑے گی آپ کو، کیونکہ قرآن پاک کی کیا ہے جو آیات ہیں، قرآن پاک کی صورتیں، اس میں بہت طاقت ہے، تو وہ ایک قسم کا انسان حصار میں آ جاتا ہے، یعنی کہ حفاظت میں آ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی انسان کو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس ایک مرتبہ کر لیا، یہ کافی ہے۔ باقی میں نے جو آپ کو شرائط بتائی ہیں، اس شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے، اگر آپ شرائط کو مد نظر نہیں رکھ سکتے تو کیا ہے آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی اجازت ہے آپ کو، اور باقی انشاءاللہ میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔